بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية التأييدات الغيبية. رؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وأخذ العدني عن الحسن أو الحسين أن علي رضي الله عنه قال لقيني حبيبي في المنام يعني نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكوت إليه ما لقيت من أهل العراق بعده فوعدني الراحة منهم إلى قريب فما لبث إلا ثلاثا. وعند أبي أعلى عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي فشكوت إليه ما لقيت من أمته من التكذيب والأذى فبكيت فقال لي لا تبكي يا علي فالتفت فإذا رجلان يتصفدان وإذا جلاميد يرضع بها رؤوسهما الله أكبر حتى تنضع ثم تعود. قال فغدوت إلى علي رضي الله عنه كما كنت أغدو عليه كل يوم حتى إذا كنت في الجزارين لقيت الناس فقالوا قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كذا في المنتخب. وأخرج الطبراني في الفلة الجعفي قال سمعت الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام متعلقا بالعرش ورأيت أبا بكر رضي الله عنه آخذا بحقوي النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت عمر رضي الله عنه آخذ بحقوي أبي بكر رضي الله عنه ورأيت عثمان رضي الله عنه آخذا بحقوي عمر رضي الله عنه ورأيت الدم ينصب من السماء إلى الأرض. فحدث الحسن بهذا وعنده قوم من الشيعة فقالوا وما رأيت عليا فقال الحسن ما كان أحد أحب إلي أن أراه آخذا بحقوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي ولكنها رؤيا رأيتها. فذكر حديث قال يسمي رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وإسناده حسن. میرے دوستو عزیزو غیبی تائیدات ہے کس کے ساتھ؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ غیبی تائیدات عبادات کے ساتھ ہیں، حالانکہ عبادات کے ساتھ انفرادی تائیدات ہیں جنہیں کرامات کہتے ہیں. عبادات کے ساتھ انفرادی تائیدات ہیں جن کو کرامات کہتے ہیں، اور کرامتوں سے امت کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ بات بالکل اٹل ہے کہ جو آدمی انفرادی عبادت میں ہے وہ دین کا مددگار نہیں ہے، اور جو دین کا مددگار نہیں ہے اس سے مدد کا وعدہ بھی نہیں ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم شرط ہے. کیا فرق ہے نصرت و کرامت میں؟ کرامت اولیاء کے ساتھ ہوتی ہے، نصرت انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے. کرامات انفرادی خرق عادت کو کہتے ہیں، اور نصرت اجتماعی طور پر خرق عادت کو کہتے ہیں. کرامات خرق عادت کو کہتے ہیں لیکن وہ خرق عادت افراد کے ساتھ ہوتی ہے، اور نصرت بھی خرق عادت ہے لیکن یہاں خرق عادت باعتبار امت کے مجموعے کے ہوتی ہے. اور یہ بات بالکل صاف بات ہے کہ فرد کے ساتھ خرق عادت کا ہونا اتنا کمال نہیں ہے جتنا خرق عادت کا ہونا باعتبار امت کے کمال ہے. سمجھے نہیں؟ سمجھے؟ خرق عادت کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکت کے اسباب سے جو ہے نصرت اور نجات، اور امت کی مدد باعتبار مجموعے کے ہو، اسے خرق عادت کہتے ہیں. اگر وہ باعتبار فرد کے ہے تو کرامت ہے، باعتبار امت کے ہے تو میں نے عرض کیا کہ غیبی تائیدات کس چیز کے ساتھ ہے؟ یہ کہیں کہ غیبی تائیدات جو ہیں وہ صبر کے ساتھ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ کو، اپنے اہل بیت کو اور اپنے اقارب کو اذیتوں پر اور تکالیف پر تیار کیا تھا۔ بعض صحابہ نے صاف فرما دیا تھا کہ میرے بعد تمہارے ساتھ یہ چیزیں پیش آئیں گی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی اس میدان میں شکایت کرے وہ اس میدان کا آدمی نہیں ہے، وہ اس میدان کا آدمی نہیں ہے۔ جو شخص اس میدان میں شکایت کرے وہ اس میدان کا آدمی ہی نہیں ہے۔ اس میدان میں شکایت کرے، اس لیے کہ اس میدان کے جو لوگ ہیں وہ صرف صبر کرنے والے ہیں، جو جتنی اذیتوں کو اور حق بات کے جھٹلائے جانے کو برداشت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی تعریف اس طرح فرمائیں گے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اور علی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بعد آنے والی تکالیف کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو تسلی دینا۔ فرماتے ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں میں جو ایک نقل کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ فرمایا کہ میں نے خواب میں زیارت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں نے آپ سے اہل عراق کی طرف سے پیش آنے والی اذیتوں کی آپ سے شکوہ کیا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ بس 3 دن صبر کر لو۔ فرمایا کہ ہم سے وعدہ کیا کہ ہاں تمہیں انسان قریب راحت مل جائے گی۔ چنانچہ 3 دن ہی گزرے تھے کہ حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نے آپ سے شکوہ کیا آپ کی امت کی طرف سے اپنے جھٹلائے جانے کا اور اذیتوں کے پہنچائے جانے کا، اور ایک یہ کہ میں رونے لگا۔ آپ نے فرمایا اے علی رو مت، اور ادھر دیکھو، اس طرف دیکھو، اس طرف دیکھو۔ میں اس طرف دیکھنے لگا، دیکھا تو 2 آدمی جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور بہت سے پتھر تھے جن پتھروں سے ان کا سر کچلا جاتا تھا، اور جو پتھر سے سر کچلا جاتا تھا تو پھر سر اپنی صحیح حالت پر واپس ہو جاتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا، دوبارہ پتھر مارے جاتے تھے۔ چنانچہ یہ اس سے مراد وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ کو شہید کیا تھا، ابن ملجم اور اس کا ساتھی۔ میں کہ ان دونوں کو ان کے سروں پر پتھر مارے جاتے ہیں، اور جب وہ سر پھٹ جاتا ہے تو پھر ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو پھر سر اسی حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کی خدمت حاضر ہوا جیسے میں روزانہ جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب میں پہنچا قصائیوں کے محلے میں، جب میں ملا لوگوں سے بھی کیا خیر خبر ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ انہیں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر جو ابھی کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے میں نے سنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے تھے کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کہ آپ عرش سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں، اور میں نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ تھامے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو، آپ کی پیٹھ کو تھامے ہوئے تھے،
تو میں نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر کی پیٹھ کو پکڑے ہوئے تھے، میں نے دیکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ عمر کی پیٹھ پکڑے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے خون بہایا گیا ہے آسمان کی طرف سے۔ چنانچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کا ذکر کیا لوگوں کے سامنے۔ ان میں کچھ شیعی بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کیا تم نے وہاں علی کو نہیں دیکھا؟ حضرت حسن نے کہا کہ مجھے علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پکڑے ہوئے دیکھنا سب سے زیادہ پسند تھا، لیکن یہ تو ایک خواب ہے، اور خواب میں کسی کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تمام حضرات چند ضروری باتیں سنیں پھر اٹھیں، اپنے ایمان اور سامان کی خود ہی حفاظت فرمائیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے پوری امت میں چل پھر کر کامل ایمان کی دعوت دی جائے، اور ہر کام میں سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعا مانگی جائے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، جو بھی آپ کا سامان ہے خود ہی اس کی نگرانی فرمائیں، موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئیں، فجر سے پہلے اپنے تمام معمولات اور ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اب باتیں نہ کریں، سنت کے مطابق آرام فرما لیں اور عبادت بھی کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح صادق انشاءاللہ 4:05 پر ہوگی۔